احسان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور اسی طرح جب آپ نے اپنے جسم کو ٹھیک کر لیا اس کے بعد اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کریں کہ اگر ان میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کریں، اگر کوئی تنگ دست ہے اس کی خیر خبر لیں، اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کریں، اور اسی طرح اس کے ساتھ کچھ پیسوں کا معاملہ بھی کریں اس کی، تاکہ دوائی داروں کا انتظام ہو جائے۔ صرف اپنے گھر تک محدود نہیں بلکہ باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ احسان کا تیسرا معنی ہے کہ عبادت کے اندر احسان۔ اب عبادت کے اندر احسان کیسے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو جبرائیل امین آئے اور انسانی شکل کے اندر آئے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، بلکہ یہ جو زانو ہیں گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ کے، بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، کیونکہ ہم اس میں صرف احسان کو لیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کس طرح عبادت کر رہا ہوں۔ تو جب انسان کے اندر یہ ایک احسان والی چیز پیدا ہو جائے تو واقعتاً اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس احسان کو کہتے ہیں عبادت کا احسان۔ ایک آدمی ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا حضرت مجھے احسان کی برکت نصیب ہو گئی ہے، احسان کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا احسان کیا ہے؟ تو اس نے کہا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے اندر کھڑے ہو، رب کے سامنے کھڑے ہو، تو اس وقت یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرو۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا صرف احسان یہی ہے بس؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، صرف احسان یہ نہیں ہے، یہ احسان تو عبادت کے اندر ہے، اور باقی اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اسی طرح گھر والوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، یہ حقیقت میں احسان ہے، یہ احسان کی دوسری قسم ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ احسان کا معنی تو سامنے آ گیا کہ اچھائی پیدا کرنا، اچھا کام کرنا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اچھائی اپنے اندر لے کر آنا، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ کہ معاشرے کے اندر اچھائی کو پروموٹ کرنا۔ دو باتیں ہوگی۔ اب تیسری بات قرآن کریم نے فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ بڑی ایک خاص بات ہے۔ خاص اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، آپ نے اس کو دے دی، پیسے دے دیے، پیسے دینے کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہر محفل ہر مجلس میں کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو یاد نہیں وہ فلاں وقت میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ کو یاد نہیں فلاں وقت میں نے آپ کو کپڑوں کا سوٹ دیا تھا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں وقت میں نے آپ کے گھر کوئی سالن بھجوایا تھا، آپ کو ساری باتیں یاد نہیں ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے اس بندے نے نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد اب اس کا جو صلہ ہے، اجر ہے، وہ کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن یہ بندہ تمام لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، نیکی کی، نیکی کی۔ تو قرآن کریم میں اسی کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ اب نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے؟ احسان یہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ دوسرے بندے کو بار بار جتلاؤ کہ ہاں آپ کے ساتھ یہ میں نے نیکی کی تھی، یہ نیکی کی تھی، یہ نیکی کی تھی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو نیکی کی تھی بار بار جتلانے سے وہ نیکی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کی مثال ایسے ہے
کہ جیسے پتھر پر کچھ مٹی پڑی ہو، اور پھر کیا ہوا کہ آسمان سے بارش آئی تو بارش نے وہ جو پتھر کی مٹی تھی اس سب کو ختم کر دیا، پتھر بالکل کیا ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اس بندے کی مثال بھی ایسے ہے کہ جو اس نے نیکی کی ہے، بار بار جب اس کو جتلا رہا ہے تو اس وقت اس کا جو اجر و ثواب تھا وہ بالکل کیا ہو گیا ہے، صاف ہو گیا، خالی ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس اب نیکی نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہ ان کو دیکھیں گے محبت کی نظر سے، نہ ان کے ساتھ بات کریں گے، اور نہ ہی اس دن ان کی بخشش کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی وہ 3 کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ آدمی ہے جو احسان کرنے کے بعد اس کو جتلاتا ہے، دوسرے بندے کو بار بار تنگ کرتا ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس احسان جتلانے والے بندے کو نہ محبت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ہی اس سے بات کریں گے، بلکہ الٹا اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، لیکن اس نیکی کا جو صلہ ہے، اجر و ثواب ہے، وہ اللہ سے حاصل کرنا ہے۔ لوگ نہ نیکی کا صلہ دے سکتے ہیں نہ دیں گے، اور نیکی کرنے کے بعد لوگوں سے صلہ کی امید رکھنا یہ حقیقت کے اندر اپنی نیکی کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو دوسرا حکم اللہ نے یہی دیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، پہلا حکم دیا کہ عدل و انصاف کرو۔